والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز اساتذہ کرام و طلباء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے آج اس ایوان میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تاجدار صداقت، افضل الخلق بعد الناس و خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم ذات، وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنا ہر لمحہ، اپنی ہر گھڑی، اپنی ہر ساعت حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جان نثاری کی علامت پیش کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنا سارا گھر، اپنا سارا مال، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیا۔ پھر رب تعالیٰ نے آپ کو شان مقام کی عطا فرمائی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام نے 5 قول بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت کے امام ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبر الامہ، کہ میری امت کا علم کا سمندر ہے، یہ اہل بیت کے امام ہیں اور جو مفسرین کرام کے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور اسے لے کر آنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اس کا صدق، اس کی سچائی بیان کرنے والے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن عظیم کو لوگوں تک جس طرح اس کے پہنچانے کا حق تھا، جس طرح رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ لوگوں کو میرے یہ پیغام پہنچا دیں، جس طرح پہنچانے کا حق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح لوگوں تک پہنچایا۔ دوسرا قول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس صدق سے مراد قرآن عظیم ہے اور اسے لے کر آنے والے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور جو میرا مصداق ہے جس پر میں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد لینا چاہتا ہوں، وہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا ایک قول ہے، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس حق سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن ہے، اور اس کو لے کر آنے والے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آگے لوگوں تک پہنچانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اس کا صدق کرنے والی ذات وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اعلان کیا۔ حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آپ نے یہ اقرار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، اور یہ بیان کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبرائیل، کہ میرے پاس سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے،
اور انہوں نے مجھے وہ دروازہ دکھایا جنت کا کہ جس دروازے سے میری امت نے داخل ہونا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں بھی آپ کے پاس اس وقت ہوتا تو میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق گھبرا نہیں، میری امت میں سے سب سے پہلے جو شخص جنت میں اس دروازے سے داخل ہو گیا صدیق تو ہی تو وہ شخص ہے۔ اے صدیق تو ہی تو وہ شخص ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب کے ساتھ، تمام اہل بیت اطہار کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔